بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زحمت فرمائیں، تھوڑا تھوڑا سا اور آگے تشریف فرمائیں، اس سے ساؤنڈ بڑھوا دیں، ساؤنڈ اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق عرض ما لها من قرار. صلوات صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ ابراہیم کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ خمسہ میلاد کی آج پہلی نشست ہے، اور اس پہلی نشست میں مقدماتی گفتگو کچھ اس انداز سے ہے کہ اللہ نے مکتب، مسلک اور فرقے نہیں بنائے. اللہ نے ہمیں فرقوں میں تقسیم نہیں کیا، فرق میں تقسیم نہیں کیا. اللہ نے 2 طرح کے نظریے قرار دیے ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم تمہیں رستہ دکھا دیتے ہیں، اب تم اما شاکرا، اس رستے پہ رہو، و اما کفورا، یا اس رستے کو چھوڑ دو. ہم تمہیں ایک رستہ دکھاتے ہیں، رستہ ہم ایک ہی دکھائیں گے. اللہ خالق خیر ہے، اللہ خالق شر نہیں ہے. خیر کے چھوڑ دینے ہی کو شر کہا جاتا ہے. اگر تم خیر کو چھوڑ دو گے تو پھر گویا تم شر پر کاربند ہو. یہ جو مسلک اور مکتب اور یہ جو فرقے ہیں، یہ مسلمانوں کی مشکل تھی، مسلمانوں کی شاید ضرورت تھی، اور ضرورت تو جائز بھی ہوتی ہے اور ناجائز. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو وہ جو اللہ نے سوچ بنائی ہے، اللہ نے جو فکر بنائی ہے، میں اگر تینوں آیات کے ترجمے سے پہلے ترجمے کا مقدمہ پیش کر دوں کہ اب ترجمہ کیا ہونا ہے، تو وہ یہ کہ اللہ نے فرقے نہیں بنائے، اللہ نے 2 ہی نظریوں کا تعارف کروایا ہے. ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت کہتے ہیں.
آیہ کریمہ کا ان تینوں آیات کا ترجمہ سنیے، کیونکہ ان کا تینوں آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، اس لیے میں نے ان تین کا تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ 24ویں، 25ویں اور 26ویں آیت سورہ ابراہیم کی۔ ارشاد حضرت حق ہو رہا ہے، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، تم نے دیکھا کہ تمہارے اللہ نے کیسی مثال دی ہے۔ الم ترا، تم نے دیکھا، ضرب اللہ، الم ترا کیف، تم نے دیکھا کہ کیسے، ضرب اللہ، اللہ نے مثال دی ہے۔ الم ترا کیف ضرب اللہ، ضرب اللہ کلمۃ طیبہ، کس کی مثال دی ہے؟ کلمہ طیبہ کی۔ کلمہ طیبہ کی تم نے دیکھا کہ تمہارے اللہ نے کیسی مثال دی ہے؟ کشجرۃ طیبہ، وہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ سب کو سب آشنا ہے، اور ہم تو بچپن سے جس لفظ سے، جن الفاظ سے بچپن سے آشنا ہوتے ہیں، ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہے کلمہ طیبہ۔ ہمارے بزرگ بھی ہمیں کلمہ طیبہ پڑھاتے تھے، اور ہمیں اسکولوں میں کہا جاتا تھا پہلا کلمہ طیب۔ صلوات پڑھے ذرا نبی کے ذات پہ۔ ہمیں وہ 6 کلموں کے ساتھ جو ہے وہ پہلا کلمہ بھی پڑھانے کی کوشش کی جاتی تھی، اگرچہ کلمہ صرف ایک ہی ہے۔ 6 کلمے تو 6 طرح کی تصویریں ہو جائیں گی، 6 طرح کے نظریے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں ایک نظریہ دینا چاہتا ہے، 6 نظریے نہیں دینا۔ وہ الفاظ بھی جو بعد میں دوسرا کلمہ اور تیسرا کلمہ اور چوتھا اور پانچواں چھٹا، وہ بھی سب اللہ کے ذکر ہیں، اللہ ہی سے وابستہ اور دین سے وابستہ پیغامات ہیں، مگر کلمہ ایک ہی ہے۔ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ ہی ہے، یعنی بعد میں بھی جو کلمے ہیں وہ بھی کلمہ طیبہ ہیں۔ میں اور لفظ بہتر کروں کہ کلمہ طیبہ کی تشریحی ہے محمد رسول اللہ، اور کلمہ طیبہ کی تشریحی کو علی ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ علیحدہ علیحدہ تو ہے ہی نہیں، صلوات پڑھ لیں نبی اور نبی کا۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے کیسی مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی۔ اب کلمہ طیبہ کو اللہ نے شجرہ طیبہ کے ساتھ مثال کے طور پر، مثلا میں کسی عالم کو سمجھانا چاہوں تو مثال کے طور پہ مثلا مولانا شعیب کا نام لوں گا۔ میں مثلا کسی ڈاکٹر کو سمجھانا چاہوں تو مثلا حیدر صاحب، اب ناراض نہ ہو جائیں جن کے میں نام نہیں لے رہا، تو مجھے سب کے نام بھی نہیں پتا، میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ فرض کیجئے ہمارے بھائی ابھی بہت اچھا پڑھ رہے تھے، میں کہوں جی اچھا پڑھنے والا کیسا ہوتا ہے، تو میں بھائی کا نام لوں۔ تو ایک چیز ہوتی ہے اصلی وجود، اور ایک ہوتی ہے اس کی مثال۔ مثالیں مختلف ہو سکتی ہیں جی، مثالیں مختلف ہو سکتی ہیں، وہ وجود ایک ہی ہوتا ہے، وہ نظریہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کی مثالیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ بھائی آپ ایک کمرے میں 14 آئینے دیواروں پہ لگا دیجئے اور بیچ میں کھڑے ہو جائیے، آپ 14 جگہ نظر آئیں گے، مگر ہیں آپ ایک۔ توجہ کر رہا ہے؟ یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ اپنے آپ کو دیکھنے لگتا ہے تو 14 آئینے بناتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ کلمہ طیبہ کشجرۃ کے طیبہ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ میں نے آپ سے اجازت لے لی ہے کہ آج یہ مقدماتی گفتگو ہے، ہمیں روزانہ کہیں آگے ایک منزل پر بڑھنا ہے۔ یہ خمسہ میلاد، مجھے نہیں معلوم کہ دوستوں نے خمسہ میلاد نام دیا یا نہیں، میں نام دے رہا ہوں، خمسہ میلاد ہے۔ سوال پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی کی ذات۔ اللہم صل علی محمد و آلہ۔ ویسے محفل ہے، اور محفل میں جتنی زیادہ صلوات پڑھی جائیں گی، جتنے درود زیادہ بھیجے جائیں گے، اتنے میری اور آپ کی حاجتیں بھی زیادہ بہتر پوری ہوں گی۔ میں اس بات کو اپنے ان ساتھیوں کو، دوستوں کو، کم سنوں کو ذرا روشن کرنے کے لیے کہ کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ہم نے پڑھا نا بچپن میں، پڑھایا گیا ہمیں پہلا کلمہ طیب، طیبان پاک، اور پھر کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ۔ جی بچے مسکرائے نے یاد آ رہا ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، یہ کس کی مثال ہے؟ شجرہ طیبہ کی۔
تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، شجرہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ تو لا الہ الا اللہ ہو گیا، شجرہ طیبہ کیا ہے؟ وہ حدیث قدسی میں جو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ اللہ نے ہی کہا ہے کہ میرا کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ، پہلے ٹھیک تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی کی ولایت بھی میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یعنی میں یوں کہہ دوں کہ جو دم لا الہ الا اللہ میں ہے وہی دم تو علی ولی اللہ میں ہے۔ اب میں اب ان لوگوں کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں جن کے حلق سے ہر بات اترتی نہیں ہے، اور ہر بات اترنی بھی نہیں چاہیے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جو طاقت عقیدہ توحید میں ہے وہ طاقت عقیدہ ولایت اہل بیت میں ہے، اور یہ ایک دوسرے کی متم ہے، متم میں نبوت، متم میں عقیدہ توحید کمال پر پہنچے گا جب عقیدہ ولایت ہوگا۔ جی اللہ اور علی نہیں کہہ رہے میں برابر ہیں، بہت مختلف بات ہے اور بہت روشن بات ہے، مگر کیا کریں ہم کہ وہ جو ہے وہ جب کچی پکی کسی نے اگر نہ پڑھی بھی ہو تو میٹرک کی باتیں اسے سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو کیا کروں کہ مجھے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور میں صرف سڈنی میں محمد ویلفیئر کے امام بارگاہ میں ہی تو مجلس نہیں پڑھ رہا نا، اس وقت تو دنیا میں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ہماری گفتگو تو صرف یہاں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے نا۔ میرے مخاطبین آپ ہیں، آپ کا مجھ پہ محبت اور کرم ہے، احسان ہے کہ تشریف فرما ہوئے ہیں، وقت سے اگر آ رہے ہیں تو، لیکن اب یہاں لا الہ الا اللہ اور علی ولی اللہ کی تاثیر ایک ہے، اللہ اور علی کی تاثیر ایک ہے، نہیں کہہ رہا ہوں میں، اللہ اللہ ہے، علی علی ہے، اور ہمارا تو کوئی کام بغیر اللہ کے ہے ہی نہیں۔ ہم اگر مرکز مانتے ہیں تو کعبۃ اللہ ہے، ہم اگر رسول مانتے ہیں تو رسول اللہ ہے، اگر ہم کسی کو بڑا مانتے ہیں تو علی ولی اللہ ہے، ہمارے ہر کام میں اللہ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کشجرہ طیبہ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ بات آگے بڑھے گی اور ابھی آیات کا ترجمہ آپ سن لیجئے۔ اصلھا ثابت، شجرہ طیبہ کی پہلی صفت، دو صفتیں اللہ نے اس میں بیان کی ہیں، شجرہ طیبہ کی صفات کیا ہیں، اور ہر چیز کو اس کی صفت سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ صفت کبھی معجزے کے طور پر سامنے آتی ہے، اور وہ صفت کبھی لقب کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ انبیاء کرام کے ہاں جو صفات ان کی تھیں وہ ان کے معجزے تھے، اور ائمہ اہل بیت کے ہاں جو معجزے تھے وہ ان کے لقب تھے۔ یعنی کاظم میرے مولا موسیٰ کا معجزہ ہے، قزم برداشت، یہ صبر یہ میرے مولا کا معجزہ ہے، دقت چاہوں گا آپ سے، اور صادق صداقت میرے مولا جعفر کا معجزہ ہے جی، اور میرے مولا علی کی نقاوت معجزہ ہے، میرے مولا تقی کی، میرے مولا محمد کی تقاوت جو ہے وہ ان کا معجزہ ہے، مولا علی رضا کی جو رضایت الہی ہے وہ ان کا معجزہ ہے، اور معجزہ ہر دور میں ضرورت کے مطابق ہی دیا جاتا ہے، جس زمانے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہی معجزہ دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کیونکہ جادوگری کا زور تھا تو حضرت موسیٰ کا عصا جادوگروں کا توڑ تھا، وہ معجزہ بن گیا حضرت موسیٰ کے لیے، عصا حضرت موسیٰ۔ زمانہ تبدیل ہو گیا لہذا وہ عصا آج معجزے کے طور پہ نہیں ہے، اگر کسی میوزیم میں مل بھی جائے، بعض کہتے ہیں جی ترکی میں پتہ نہیں مصر میں کہیں رکھا ہوا ہے، تو ہم کتنا ہی اسے پتھر پہ مارتے رہیں چشمہ نہیں اگے گا، کتنا ہی ہم اسے سمندر پہ مارتے رہیں رستہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ وقت گزر گیا، اور وقت گزرنے سے اگر معجزہ بدل جائے تو عزیزان گرامی وہ معجزہ نبیوں کا تو ہو سکتا ہے، ہمارے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ جی یہی فرق ہے ہمارے نبی میں اور تمام نبیوں میں، ان کے معجزے زمانے کے پابند ہوا کرتے تھے، ہمارے نبی کا معجزہ زمانے کا پابند نہیں ہے، زمانہ اس کا پابند ہے، یہ زمانے کے محتاج نہیں ہے۔
اب بات آئیے تو سن لیجئے، میرے نبی کا معجزہ کیا ہے؟ میرے نبی کے ظاہر ہے جو حالات ہوتے تھے اس کے مطابق معجزہ دیا جاتا تھا، مگر میرے نبی کا جو معجزہ ہے وہ حالات کا پابند نہیں رہا۔ سرکار دو جہاں کے زمانے میں شعر و شاعری، ادبیات، فصاحت و بلاغت کا زور زورہ تھا، اور بڑا آدمی وہی شمار کیا جاتا تھا جو اچھا شعر کہہ دے، بڑا اور قابل انسان وہی شمار کیا جاتا تھا جو اچھا بول لے، جو اچھی بات کر لے، جس کے پاس کچھ بولنے کو الفاظ ہوں، وہ بڑا آدمی شمار کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح وہ زور زورہ تھا زور بازو کے استعمال کا، وہ دور تھا زور بازو کے استعمال کا۔ میرے مولا نبی کو اللہ نے 2 معجزے عطا کیے، بولنے کے لیے قرآن دیا، جہاد کرنے کے لیے علی عطا کیا۔ وہ جو شجاعت کا مظاہرہ ہے وہ مولا علی کے ذریعے سے اللہ نے نبی کو معجزہ دیا، اور وہ جو فصاحت و بلاغت کا مسئلہ تھا اس میں قرآن کو معجزے کے طور پر عطا کیا۔ اب یہاں جملہ محسوس کریں گے، خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ 2 ایسے کلام ہیں جو زمانہ بدار نہیں ہے، زمانہ ان کے پیچھے چلتا ہے، وہ زمانے کے پیچھے ہی چلتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اتنی مدت گزرنے کے بعد قرآن پرانا نہیں ہو رہا، اتنی مدت گزرنے کے بعد نہج البلاغہ کہنا نہیں ہو رہی، پرانا نہیں ہو رہی، یہ آج بھی تازہ نظر آ رہی ہے۔ جی، ہندوستان میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کہتے ہیں، میں اپنی کلاس میں بات کر رہا تھا قرآن کے ادبی شاہکار ہونے پر، اور میں نے کہا جی قرآن پڑھا کرو، عربی ادب کے شاگردوں سے وہ بات کرتے تھے، اور کہنے لگے جی قرآن پڑھا کرو کیونکہ ہم بھی متنبی پڑھتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ دیوان پڑھتے ہیں، جب مدرسوں میں ہم پڑھتے ہیں تو عربی ادیبوں کے دیوان ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، غزلیں پڑھائی جاتی ہیں ہمیں، جی عربی ادیبوں کی ہمیں غزلیں پڑھائی جاتی ہیں مدرسوں میں جب ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، تاکہ ہماری عربی ادبیات بہتر ہو جائے۔ جب ہماری عربی ادبیات بہتر ہو جائے گی تو ہمیں قرآن اچھا سمجھ میں آنے لگے گا، ہمیں معصوم کا فرمان اچھا سمجھ آنے لگے گا، کیونکہ وہ عربی میں ہے۔ فصاحت و بلاغت ہم پر روشن ہو جائے گی کہ کیا فصاحت کا کیا تقاضا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ عربی طالب علم ہو اور عربی ادب کے طالب علم ہو تو قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن ادبیات کا شاہکار ہے۔ اللہ نے مسلمان جسے اللہ مانتے ہیں، جو کتاب مسلمانوں کی کتاب ہے وہ شاہکار ہے ادبیات کا۔ تو ایک طالب علم نے کہا استاد آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھا کریں؟ تو قرآن تو پکار کے کہہ رہا ہے کہ غیر مسلموں سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسے 10 سورے لکھ کر لے آؤ، یہ 114 سورے ہیں، تم 10 لکھ کر لے آؤ اس جیسے، پھر کہا 3 لے آؤ، پھر کہا 1 لے آؤ۔ تو آج تک غیر مسلم قرآن کی مخالفت میں، قرآن کے خلاف آج تک غیر مسلم کوئی 1 سورہ نہیں لکھ پایا۔ تو ہم اگر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور قرآن کے جواب میں کوئی 1 سورہ لکھ دیں تو قرآن ہار جائے گا، غیر مسلم جیت جائیں گے، مسلمان ہار جائیں گے، غیر مسلم فتح یاب ہو جائیں گے۔ تو پروفیسر گنگوی اپنے مخصوص لہجے میں ناراض ہوتے ہوئے کہنے لگے خبردار آئندہ یہ باتیں نہیں کرنا، میں تم سے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھا کرو، اور اگر یہ سوچنا ہے نا کہ تم یہ کچھ کر لو گے تو اتنی بات ذہن میں بٹھا دو کہ قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، لوگ اس کا جواب نہیں لا سکتے تو قرآن کا کیا جواب ہے؟ تو یہ جو نبی کے معجزے ہیں۔ اب شجرہ طیبہ اور کلمہ طیبہ اللہ مثال کے ذریعے سے ہمیں روشن کرنا چاہتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے، کشجرۃ طیبہ۔ اب اس کی صفتیں کیا ہیں؟ صفتوں سے میں نے بات کی تھی کہ صفتوں سے پہچانا جاتا ہے فلاں فلاں صفت کا حامل ہے۔ تو شجرہ طیبہ کی 2 صفتیں اللہ نے بیان کی۔ اصلھا ثابت، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، یہ ہوا کے دوش پہ نہیں رہتا، یہ دباؤ میں نہیں آتا، یہ تناؤ کا شکار نہیں ہوتا، یہ لوگوں سے اثر نہیں لیتا، اس پر کوئی اثر نہیں کر پاتا، یہ اثر کرتا ہے۔ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ وفرعھا فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں میں ہیں۔ کسی درخت کی شاخ بھی آسمان پہ تو نہیں ہوتی، جھکتی ہے واپس، اور جو باردار درخت ہوتا ہے جتنا باردار ہوتا ہے اتنا ہی وہ زمین کی طرف دوبارہ جھکتا ہے۔ مگر اس کے بعد والی آیت اس سوال کا جواب دے گی کہ فرعھا فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں میں ہیں، آسمانوں میں اس کی اتنا بڑا درخت ہے۔ یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ یہ وہ واحد درخت ہے جو زمین اور آسمان کو جوڑتا ہے۔ بھئی ایسے جملے ناقدری نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی
ایسا درخت ہے جو زمین اور آسمان کو جوڑتا ہے، جس کی بنیادیں زمین میں ہیں مگر اس کے نتیجے آسمانوں میں۔ جی فروہا فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں میں۔ کوئی درخت ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر، دکھا دیجئے کہیں، ڈھونڈ لیجئے کہ جس کی شاخیں آسمانوں میں جا رہی ہوں۔ درخت تو وہ جلانے کے قابل ہوتا ہے جو پھل نہیں دیتا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ وہ درخت تو جلانے کے قابل ہوتا ہے جو پھل نہیں دیتا، اور جو پھل دیتا ہے وہ تو زمین پہ جھکتا ہے۔ یہ کون سا درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں جا رہی ہیں؟ عزیزان گرامی، ہم بھی تو یہی کہتے آ رہے ہیں کہ جو دو طرفوں سے وابستہ ہو اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ جو وہاں سے بھی جڑا ہوا ہو اور یہاں سے بھی جڑا ہوا ہو۔ جو یہاں سے جڑا ہوا ہو تو اسے بشریت کا نام دیا جائے، اور وہاں سے جڑا ہوا ہو تو اسے نورانیت کا نام دیا جائے۔ لہذا ہم انہیں بشر مانتے ہیں مگر نوری بشر مانتے ہیں، جن کی اصالت نور ہے اور جن کا ظاہر بشر ہے۔ یہ یہاں سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان سے مانوس ہو جائیں، یہ وہاں سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ ان کے اندر جلوہ ربوبیت اور جلوہ صفات الہیہ ظاہر ہونے لگے۔ یہ وہاں سے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ رشتہ نہ سمجھ میں آئے، یہ یہاں سے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ رشتہ سمجھ میں آئے۔ اب بس یہی مرحلہ ہے کہ جو گمراہی کا مرحلہ ہو جاتا ہے کہ جو یہاں سے دیکھتا ہے وہ اپنے جیسا سمجھتا ہے، وہ وہاں سے دیکھتا ہے تو شرک کرنے لگتا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ لہذا ہمیں ایک عینک سے نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اگر وہاں سے دیکھنا ہوگا تو ہم شرک کا شکار ہو جائیں گے، اور اگر یہیں سے دیکھتے رہیں گے تو ہم اپنے جیسا بول دیں گے، توہین کا شکار ہو جائیں گے۔ اور لفظ بہتر کر دیتا ہوں، وہاں سے دیکھیں گے تو غالی ہو جائیں گے، یہاں سے دیکھیں گے تو مقصر ہو جائیں گے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں تو اس الجھن کو ایک جملے میں یہ کہہ کر ختم کر دوں کہ نہ ہمیں وہاں سے دیکھنا ہے نہ ہمیں یہاں سے دیکھنا ہے، ہمیں ان کی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ وہ ہے کیا۔ لہذا میرے مولا فرماتے کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ وکفا بی فخرا ان تکون علی ربا، اور مجھ علی کے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ بات یہاں میرے مولا نے اپنی مناجات میں مکمل نہیں کی، مناجات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر الہی انتا کما احب، یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا علی چاہتا تھا۔ علی ہر ایک کو رب نہیں مان سکتا، تو ایسا ہی رب ہے جیسا علی رب چاہتا تھا۔ الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، اور مجھے بھی ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات نبی اور آل نبی پر۔ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، جڑیں اس کی بہت مضبوط ہیں، اور وفرعھا فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں میں ہیں۔ آسمانوں میں نتیجہ وہاں پر زیادہ ہے، یعنی پھل وہاں پہنچ رہا ہے، کیونکہ پر جو ہے شاخیں جو ہیں اس میں نتیجہ ہوا کرتا ہے، نتیجوں کو وہاں پہنچنا ہے، نتیجوں کو وہاں پہنچنا ہے۔ شاید کوئی بات، کوئی فکر قابل غور ہو جو میں کہنے جا رہا ہوں، شاید یہ فکر جو میں دینے جا رہا ہوں یہ قابل غور ہو، قابل پذیرش ہو، اور اس کو پسند کر لیا جائے۔ وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ شاخوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں پھل، پھلوں کا تعلق آسمانوں سے ہے۔ آسمان کے دو معنی ہیں، ایک ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغت کا معنی ہوتے ہیں، لغت میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ایک اصطلاح میں جو معنی ہوتا ہے، یعنی استعمال میں کیا ہے۔ لغت میں جو چیز ہے ضروری نہیں ہے وہ استعمال میں بھی ہو، جی جو چیز استعمال میں ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ لغت میں بھی ہو، لیکن ہر لفظ کے لغت میں ایک معنی ہوتے ہیں اور استعمال، مثلا الصلاۃ لغت میں دعا کے معنی ہے، لیکن استعمال میں دعا نہیں ہے، مخصوص ایک عمل کو کہا جاتا ہے جس میں قیام ہے، جس میں رکوع ہے، جس میں سجدے ہیں، ایک مخصوص اعمال اور اذکار اور اوراد ہیں،
ایک مخصوص وقت پر وہ ادا ہوتا ہے، مخصوص الفاظ، مخصوص عمل ہوتا ہے اس میں، اس لیے اسے صلاۃ کہا جاتا ہے، نماز کہا جاتا ہے لغت میں دعا کے معنی میں۔ اس طرح سے قص لہٰذا اور 85 مثالیں ہیں کہ لغت میں کسی اور معنی میں ہے اور اصطلاح میں استعمال میں کسی اور معنی میں ہے۔ توجہ چاہوں گا، اب یہاں پر سما کے لغت میں معنی ہے بلندی، جی اس کی شاخیں بلندی پر ہیں، اور اصطلاح میں آسمان، یہ جو آسمان نظر آ رہے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، سماوات جسے قرآن نے بھی کہا ہے جو ہے وہ 6 آسمان، 6 دنوں میں اللہ نے 7 آسمان بنائے، یہ جو آسمان یعنی ایک طبقہ، دوسرا، تیسرا، اور پھر معلوم ہوا کہ 7 آسمان اللہ نے قرار دیے۔ تو میں لغت کے معنی سے بھی استفادہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا انکار نہیں ہو سکا، یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی ہم کسی چیز پر غور کریں گے تو اس کے لغوی معنی کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے پیغام یہ ہے کہ وہ فَرْعُهَا فِي السَّمَاء، ان کی جو فر ہیں، جو ان کے نتیجے ہیں، جو ان کے پھل ہیں، وہ بلند رہتے ہیں، اور نتیجوں کو کہا جاتا ہے شیعہ۔ شجرہ طیبہ کے نتیجے کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہی نہیں ہے جو جھکنے والا ہو، شیعہ کہتے ہی اسے جو ہر میدان میں بلند رہتا ہو، ہر جگہ۔ فَرْعُهَا فِي السَّمَاء، ان کی جو شاخیں ہیں، ان کے جو پھل ہیں، اونچے رہتے ہیں، یعنی ہمارا کوئی دوسروں سے مقایسہ ہی نہیں ہے۔ جو اہل بیت سے کٹے کٹے رہتے ہیں، جو اہل بیت سے جلے جلے رہتے ہیں، ان سے اہل بیت کے چاہنے والوں کا کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ وہ پستی میں گرے ہوئے ہیں تو آسمانوں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے ہمیں بلند کیا ہے بھائی، بلند لوگوں کا کام نیچے آنا نہیں ہے، بلند لوگوں کا کام اپنے آپ کو نیچا کرنا نہیں ہے۔ جی ند لن یدہر علی بفلا، میرے مولا مرثیہ پڑھ رہے اپنا، جی فرماتے ہیں کیا کیا ہے زمانے نے میرے ساتھ، علی کا دکھ دیکھیے، درد دیکھیے، کیا کیا ہے زمانے نے میرے ساتھ، کہ کہتے ہیں علی اور فلاں، کیا واسطہ میرا اس کے ساتھ، کیا جوڑ علی کا فلاں کے ساتھ۔ بھائی جب مولا علی نے نام نہیں لیا تو میں نام ممبر کیوں لوں گا؟ پاک ممبر ہے، صلوات پڑھ رہا محمد و آل محمد۔ ندلن یدہر، مجھے زمانے نے اتنا گرایا، مجھے زمانہ اتنا میرے ساتھ ظلم کرتا ہے کہ مجھے کہتا ہے علی اور فلاں، علی اور فلاں، میرا کوئی واسطہ نہیں اس کے ساتھ۔ جی وہ شجرہ طیبہ کی تنا جس کو کہا جائے، حدیث سناؤں گا میں آپ کو، نبی سے پوچھا گیا کہ شجرہ طیبہ کی جڑ کیا ہے اور تنا کیا ہے اور شاخیں کیا ہیں اور پھل کیا ہیں، سن لیجئے اسی مرحلے پر ایک صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد۔ میرے مولا نبی فرماتے ہیں شجرہ طیبہ کی جڑ میں مصطفیٰ ہوں، شجرہ طیبہ کی جو تنا ہے وہ علی ہے، شجرہ طیبہ کی شاخیں علی کی اولاد میں آنے والے امام ہیں، اور ان شاخوں پہ سجنے والے پھل ہمارے شیعہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرا تعلق ان کے ساتھ ہو جائے، یعنی میری قسمت بلند ہو جاتی ہے اگر میں شجرہ طیبہ سے وابستہ شمار کی جائے لوگوں۔ اور فرمائیں گے تو کوئی ربط ہی نہیں ہے، یہ آسمانوں والے لوگ ہیں، یہ بلند بلند لوگ ہیں، اور جو ان سے کٹے ہوئے لوگ ہیں ان کا کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ ابھی آگے والی آیت میں سناؤں گا، اللہ نے ان کے وجود کو نہیں مانا ہے، اللہ نے خیر کو خلق کیا ہے، شر کو خلق ہی نہیں کیا نا۔ بھائی آپ جملہ محسوس کریں، تھوڑا گردن ہلاتے ہوئے، ثواب ملے گا آپ کو گردن ہلانے کا۔ تھوڑا سا گردن ہلائیے، مجھے خوف لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ انگریزی سمجھنے والے لوگ ہیں، اردو سمجھ بھی نہیں رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ادھر تو ایک اور محفل بھی ہو رہی ہے برابر میں، ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ تو مجھے اپنے مجمع کو کنٹرول کرنے کا تھوڑا سا تجربہ ہے، تو میں آپ کو کہیں جانے دوں گا جب تک بات میری پوری نہیں ہو جائے گی، اور مجلس تو پڑھ نہیں رہا ہوں جو میں آپ کو رلانے کی بات کروں مجھے تو آپ کو ہنسانا ہے، اور ممبر کی ہنسی کا ادب ہے، ایک احترام ہے۔ ایک صلوات اور محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔
اللہ نے خیر کو خلق کیا ہے، اللہ خالق شر نہیں ہے۔ ہمارے بعض دوستوں کا نظریہ ہے کہ الخیر والشر کلہ من اللہ یا کلاہما من اللہ، دونوں کے دونوں اللہ کے، خیر بھی اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے شر نہیں ہے۔ شر امر عدمی کو کہا جاتا ہے، خیر امر وجودی کو کہا جاتا ہے۔ جو چیز ایک چیز ہو تو اسے وہ ہے مخلوق، جو چیز ہے ہی نہیں وہ مخلوق کہاں ہے؟ جو مخلوق ہی نہیں ہے وہ ہے کہاں؟ وہ ہوگی کیوں؟ جب اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے تو وہ ہوگی کیوں؟ اللہ نے بنایا خیر کو تو خیر ہے۔ اب خیر کے برطرفی کو شر کہا جاتا ہے۔ مثلا میرے پاس خیر ہے اس لیے کہ علی ہے، فلاں کے پاس علی نہیں ہے، شر ہے۔ موٹی موٹی بات ہے نا، یہ بہت روشن بات ہے کہ خیر کا مصداق اتم مولا علی کی ذات ہے۔ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کیا پڑھتے ہیں آپ نماز جنازہ کے اندر؟ جی کیا کہتے ہیں چوتھی تکبیر کے اندر؟ انی لا عالم منہ الا خیرا، یا اللہ ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں سوائے خیر کے۔ 10 دفعہ دیکھا تھا جھوٹ بولتے ہوئے، 50 دفعہ دیکھا تھا انہوں نے نماز جو ہے نا وقت پہ نہیں پڑھی تھی، ہمیں پتا تھا ان کے اوپر حج واجب تھا اور حج کر کے نہیں آئے۔ اتنا کھلا جھوٹ بھی اللہ سے؟ یا اللہ ہم اسے جانتے ہی نہیں ہے اللہ خیرہ سوائے خیر کے۔ سب بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ ہر جنازے پہ بولتے ہیں آپ، چلیں کسی پہ بول دیا کس پہ نہیں بولا تو لگتی ہے اچھا سمجھ میں آتی ہے بات۔ ہر جنازے پر ایک ہی بات کہ یا اللہ ہم جانتے ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ الا خیرہ سوائے خیر کے۔ یہ کیا مطلب ہے جی؟ یہاں خیر سے مراد اعمال نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ بھائی مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ یہاں خیر سے مراد اعمال کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا۔ اعمال تو اگر اب یہ روزے نہیں رکھ کر گیا وارث پڑھوائے، میں ابھی سے کیسے کہہ دوں کہ اس کو عذاب نازل کر دے، اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس کے اوپر عذاب آ جائے، اس لیے کسی نے ہو سکتا ہے بھی بچے پڑھوا دے۔ شرعی احکامات بھی ہیں کہ ماں باپ کی نمازیں اولاد کو پڑھوانا ہوتی ہیں، اگر وہ قضا کر کے گئے، اگر اسے روزہ رہ گیا تو اولاد رکھوائے گی، حج نہیں کر کے گئے اولاد کروائے گی۔ تو میں ابھی نماز روزہ حج زکوٰۃ کی وجہ سے کیسے اسے کہہ دوں کہ اسے جہنم میں بھیج دے؟ وہ کون سا خیر ہے جس کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ میں نہیں جانتا الا خیرہ سوائے خیر کے؟ اللہ اکبر۔ اگر میری بات اب تک کسی بچے پہ واضح نہیں ہے تو مثال دیتا ہوں، جب سرکار دو جہان غدیر میں کہا نا کہ سب کو روک کر اعلان کرو کہ واپس آ جائیں، جو پیچھے گئے ان کو بلاؤ کہ جلدی آ جائیں، تو مؤذن نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہہ کر پکاروں؟ سرکار نے فرمایا کہو حی علی خیر الاعمال۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مولا اور فرمایا تو شجر طیبہ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اتنی مضبوط ہیں کہ یہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا۔ زمانے کا رونا اہل بیت کے چاہنے والوں کے ہاں نہیں ہے جی، زمانے سے متاثر ہونا اہل بیت کی صفات میں نہیں ہے۔ یہ زمانے کو متاثر کرتے ہیں، زمانہ ان کو متاثر نہیں کرتا۔ یہ زمانے کو متاثر کرتے ہیں۔ ان کے القاب میں ایک لقب ہے امام زمان۔ امام زمان جیسے امام جماعت، جماعت پیچھے ہوتی ہے وہ آگے ہوتا ہے، امام زمان جو زمانے کے آگے ہوتا ہے، زمانہ اس کے پیچھے چلتا ہو۔ یعنی اب آپ دیکھ رہی ہیں قرآن میں جو اللہ نے قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی، پھر فوراً کہا ان الانسان لفی خسر۔ جی یہ کون سے زمانے کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے؟ ایک زمانہ ہے کہ اگر تم نے اسے اپنے دماغ میں بٹھا لیا تو نقصان نہیں اٹھاؤ گے، وہ زمانہ ہے عصر مصطفیٰ کا زمانہ ہے، وہ زمانہ ہے عصر نص کا زمانہ، وہ 250 سالہ زمانہ جو اب قیامت تک کے زمانوں کی امامت کرے گا۔ وہ 255 سال کا جو زمانہ ہے، جو ائمہ اہل بیت کی ظاہری حیات کا زمانہ ہے، جو ہمارے لیے مثال ہے اور نمونہ ہے۔ اصلھا ثابت و فرعها فی السماء، اور اس کی فرع، اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں میں ہیں۔
تو بڑا گہرا تعلق میں نے کیا کہ آسمان والوں کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. زمین پر ان کا ذکر ہونا، توجہ ہوں گا، ان کے ذکر کے ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ خود بخود آسمان والے جڑ جاتے ہیں. اس وقت محفل ہو رہی ہے نا یہاں، آپ کو یقین ہے، اپنے یقین میں اضافہ کریں کہ اس وقت یہ خطہ جو اس میں آپ لوگ اور ہم جہاں بیٹھے ہیں، یہ خطہ جڑا ہوا ہے آسمان والوں کے ساتھ. زور بیانی نہیں ہے، خطابت نہیں دکھا رہا، حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ کو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی اچھا، ممکن ہے کہ میری اس حدیث کے سننے سے کل وقت پہ لوگ آ جائیں کہ جو ہے بھائی یہ تو بڑی معراج ہو رہی ہے، محفل میں بیٹھے ہوئے، اور حقیقت حال بھی یہی ہے. یہ زور بیانی نہیں ہے. یہ جتنے جگہ پر آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی خواتین بیٹھی ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ہم لوگ جس محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورا قطع عارضی جو ہے، یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، یہ اسی وقت میں اسی آن میں جڑا ہوا ہے آسمان والوں کے ساتھ. میں آپ سب کے مزاج سے آشنا ہوں کیونکہ آپ میں سے ہوں. ممکن ہے کہ بعد میں مجلس میں کہے مولانا کہاں ہمارے ہاں خلوص سچائی ہے، کوئی رشوت کے پیسے سے کام کروا رہا ہے، مجلس سے محفلیں کروا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ حرام پیسے سے کروا رہا ہے، کوئی بیٹھا اس لیے کہ ڈاکٹر حیدر کو شکل دکھانی ہے، کوئی اس لیے کہ مولانا بعد میں ٹوکیں گے کہ کیوں نہیں آئے محفل میں. تو نیتیں تو جو ہے نا مختلف ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سچائی ہے اور یہ وہ والی محفل ہے جو آسمان سے جوڑ دیتی ہے؟ تو میں بس اس مزاج سے آشنائی کی بنیاد پر مسئلے کا حل دے رہا ہوں. تو یہ کہ جب آپ نماز جماعت جاتے ہیں نا، تو کیوں کہا گیا جماعت کے ساتھ پڑھو؟ تو جو ہے نا نماز میں ہمیں جماعت سے پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر علیحدہ پڑھو گے تو کیا معلوم ہماری سچائی ہماری نماز کو، ہمارا عدم خلوص ہماری نماز کو اڑنے ہی نہ دے. لیکن جب تم صف میں کھڑے ہوگے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ برابر والے کی نیت خراب ہے؟ اور یہ تو کریم اللہ ہے نا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ تو کریم اللہ ہے نا کہ اگر 2 کی قبول کر رہا ہو اور 4 بیچ میں نیت تھوڑی سی کمزور لے کر آئے ہو، اور پھر ایک کی نیت بڑی اچھی ہو اور پیچھے والے کی نیت اچھی اور آگے والے کی بری ہو، تو اللہ جب اس کی قبول کر رہا ہے، اس کی کر رہا ہے تو کرم الہی کا تقاضا ہے کہ سب کی قبول کرے. تو میں اس لیے محفل میں آ کے بیٹھا ہوں کہ اگر میری نیت میں کمزوری ہے تو برابر والے کی تو سچائی ثابت ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس وقت جتنی دیر تک آپ اور میں محفل میں بیٹھے رہیں گے نا، اتنی دیر تک میرا تعلق آسمان والوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے کہ ہم شجرہ طیبہ والے لوگ ہیں، اور شجرہ طیبہ سے جڑے ہوئے لوگ. شجرہ طیبہ والے لوگوں کا عنوان یہ ہے کہ وہ زمین سے بھی جڑے ہوئے ہیں، آسمان سے بھی جڑے ہوئے ہیں. لہذا حدیث سن لیجئے کہ جب ذکر نبی اور خاندان پیغمبر محمد و آل محمد ذکر جہاں ہوتا ہے، تو آسمان سے فرشتے نازل ہونا شروع ہوتے ہیں. بہار الانوار کی حدیث ہے اور اسے اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے. آسمان سے فرشتے نازل ہونا شروع ہوتے ہیں، اور جب یہاں سے محفل ختم ہونے کے بعد فرشتے واپس جاتے ہیں تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اندر سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو کسی فرشتے میں تو ہوتی ہی نہیں ہے. خوشبو ہے مگر یہ فرشتوں والی خوشبو ہی نہیں ہے، یہ تو ایک خوشبو ہی نہیں ہے، یہ خوشبو ہی نرالی ہے. تو یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے کہ جہاں کچھ لوگ جمع ہو کر نبی اور خانوادہ نبی کا ذکر کر رہے تھے. بیٹھے ہی اس لیے تھے کہ ان کی یاد منائیں، جمع ہی اس لیے تھے کہ ان کی بات کریں. وہ اپنی بات نہیں کر رہے تھے، وہ علی اور حسین کی بات کر رہے تھے. ان کے ہاں اپنا موضوع تھا ہی نہیں، وہ تو نبی کے گھرانے کی بات کر رہے تھے. ہم اس محفل سے واپس آئے ہیں، اس محفل میں جانے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ خوشبو آئی ہے. تو فرشتے جو رہ گئے ہوتے ہیں، جو نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی وہاں لے جاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو سب متفرق ہو گئے، محفل ختم ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو سنیں گے کیا کہتے ہیں وہ فرشتے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں، ہمیں اس فرش سے جوڑ کر آ جاؤ جس فرش پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. ہم اس فرش سے خوشبو لے کر آئیں گے جو خوشبو آسمان والوں میں نہیں ہوتی.
اور حضرت آیت اللہ جعفر شوستری خصائص الحسینیہ کے اندر امام حسین کے فضائل جب لکھ رہے ہیں تو اس میں ایک عجیب اور حسین جملہ وہ لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کے نام پر مجلس سجتی ہے نا جی، جب امام حسین کے نام پر اجتماع ہوتا ہے تو انہو منظر الملائکہ، میں اپنے مضمون پر ہوں کہ یہ وہاں سے جڑا ہوا موقع ہے، اس وقت آپ کا تعلق آسمان والوں کے ساتھ ہوا ہے جی، یہ تو میری نگاہیں نہیں دیکھ رہی نا، میرے کان نہیں سن رہے نا، تو یہ تو عیب میرا ہے، بہت ساری چیزیں میں نظر نہیں آ رہی، کیا نہیں ہے وہ؟ بڑی عنایت، دو چار لوگ بولے تھوڑا سا بھائی، بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیا وہ نہیں ہیں؟ وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو ایک چیز یہ بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور وہ ہے، وہ کیا ہے کہ اس پوری فضا کے اندر ایک نور ہے، اور یہ نور اور مضبوط ہو جائے گا اور میرے اندر خلوص مضبوط ہو جائے گا اگر میں اس محفل میں صرف اس لیے آؤں کہ حسین راضی ہو جائے بس، تو جتنا میری خلوص میں دم رہے گا اتنا اس تعلق میں طاقت بڑھتی چلی جائے گی، اس تعلق میں گہرائی بڑھتی چلی جائے گی۔ عزیزان گرامی ذرا محسوس کریں، کیا فرما رہے ہیں؟ انہو منظر الملائکہ، جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ ملائکہ کا منظر ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بڑا اچھا منظر ہے، آپ کہتے ہیں جی فلاں منظر دیکھا، فلاں منظر کشی بڑی، منظر مفعول ہے نا، منظر اس مکان ہے جس کو دیکھا جائے جی، منظر الملائکہ، ملائکہ کہیں اور نہیں دیکھ رہے زمین پر بھائی، ملائکہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے، ملائکہ زمین پر دیکھتے تو اس محفل کو دیکھتے ہیں جہاں حسین ہو رہا، جہاں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہو، ملائکہ انہو منظر الملائکہ، وہاں ملائکہ کے دیکھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ وَمَنزَلَ الْمَلَائِكَةِ، منظر اور منزل توجہ ہے، جہاں ملائکہ دیکھیں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں حسین کی بات ہو رہی ہو، اور جہاں ملائکہ اتریں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں حسین کی بات ہو رہی ہو۔ اب ممکن ہے کہ مادی طور پر تو اس وقت مجلس کے اندر 100 آدمی ہوں، 150 آدمی ہوں، مثلا 200 آدمی ہوں، گنتی مجھے نہیں آ رہی، لیکن اتنا ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں نا، وہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو اسی لیے میں ان بچوں سے کہتا ہوں، چھوٹے بچوں سے، کہ جب بھی مجلس میں اور محفل میں آؤ تو وضو کر کے آؤ، اس لیے کہ جب میں قرآن صامت کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتا تو قرآن ناطق کا ذکر بغیر وضو کے، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی جگہ نہیں ہے، اس فرش کی اور اس محفل کی قدر جتنی میں سمجھوں گا اتنا ہی، یہ تو دینے کے لیے انہوں نے بلایا ہے ہمیں، یہ تو دینے کے لیے انہوں نے بلایا ہے، اب میرے دامن اگر چھوٹا ہے تو قصور تو میرا ہے جی، کوئی بڑا دامن لے کر آیا تو لے جائے گا، دامن بڑا کرنے کی ضرورت ہے نا جی، ظرف بڑا کرنے کی ضرورت ہے نا، جتنا میرا ظرف بڑا ہوتا چل جائے گا، یہ دینے میں کمی نہیں ہے، مجھے نہ لینا آ رہا ہوتا ہے نہ میرے پاس لینے کی چیز ہوتی ہے، تو مجھے اپنے ظرف کو بھی بڑا کرنا ہے، مجھے لینے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے، اور اس وقت میں کریم ابن کریم کو راضی کر رہا ہوں نا، میں اور آپ ہم سب مل کر کریم ابن کریم کو راضی کر رہے ہیں نا، ہر ایک کے دل میں حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مسائل ہیں، مصائب ہیں، وہ مشکلات ہیں، حاجات ہیں، وہ سب میرے اور آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ ہم ایک محفل سے اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے مسئلے تو بہت چھوٹے ہیں، ہمارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں بھائی، اور ہمارے مسئلے تو مادی ہیں، عرضی ہیں، وقتی ہیں۔ جو مسئلے اصلی ہوتے ہیں یہ وہ حل کر دیتے ہیں، جو مسئلے پرانے ہوتے ہیں یہ وہ حل کر دیتے ہیں، اور میری تو آپ کی جو ہے وہ مادی دنیا ہے نا، مادی دنیا تو بہرحال اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے، جنبندہ نہیں ہے، متحرک ہی وجود کوئی نہیں ہے، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری مجھے اللہ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے، تو دیر سویر تو ہوگی مگر ہمارا رزق کھل جائے گا، ہمیں اللہ رزق دے گا۔ جو اصلی چیز جو یہاں سے لینے کی ہے وہ مادی چیزیں نہیں ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جو آ جائیں تو پھر ہم رزق بانٹنے والے ہو سکتے ہیں۔ بھائی اگر تھکے ہوئے نہیں بیٹھے تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر اصلی چیز میرے پاس آ جائے تو کبھی بہلول دانا بنوں گا، کبھی غور علیہ السلام بنوں گا۔
اتنا اپنے معیار کو اونچا کرنا ہے کہ ہم ہمیشہ لینے والے نہ رہیں بلکہ دینے والے بن جائیں. کبھی کبھی ہم میسم اور مقداد بن جائیں، کبھی ہم سلمان و بوزر بن جائیں، کبھی مالک اشتر کے نوکر بن جائیں، تو یہ پھر دینے والی پوزیشن میں آ جائیں گے. اور ایسے ہی لوگ ہیں جی. معصومین کا تو مقایسہ کسی سے ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مولا علی نے روکا ہے جی. مولا علی نے فرمایا معصومین کا مقایسہ کسی سے نہیں کرو، نہیں جوڑو فلاں کو فلاں کے ساتھ، ان کو فلاں کے ساتھ. لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامه، اس امت کے کسی فرد کو بھی. کتنا وسیع مفہوم دے دیا. ممکن ہے کوئی کہتے ہیں جی سابقین کا مقام بلند ہے، بدریوں کا مقام بلند ہے جی. جی اسلام لانے سے پہلے جو مسلمان ہوئے، اعلان اسلام سے پہلے جو مسلمان ہوئے، ان کا مقام. مولانا نے فرمایا احد، کسی کو بھی آل محمد کے ساتھ مقایسہ نہیں کرو. کیف یسوا، مولا علی کا جملہ سن لیجیے نا. ایک صاحب جگہ ہم نے تقریر کی کہ جی ہم اہل بیت کا کھاتے ہیں، اہل بیت ہم رزق دیتے ہیں. تو ایک صاحب کہنے لگے جی اللہ رزق دیتا ہے. بھائی تمہیں ہمیشہ جب اہل بیت کے فضائل آتے تو اللہ ہی کیوں آتا ہے؟ تم اللہ سے ہی مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمارے بھائیوں کی طرح مومنین نے لکھنا شروع کیا علی وارث، تو انہوں نے لکھنا شروع کر دیا اللہ وارث. تمہیں کوئی ملا ہی نہیں اللہ کے علی کے مقابل لانے کے لیے. میں ایک دیوبندی بھائی، میری بڑی دوستی ہے، پیار ہے، وہ ہمارے عزیز ہیں. ایک دیوبندی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے جی آپ کے شرک ہوتا ہے. تو دو تین مثالیں انہوں نے دی کہ شرک ہوتا ہے. میں نے کہا جی بتائیے کیا، کہاں شرک ہوتا ہے، کیا ہم شرک کرتے ہیں؟ تو انہوں نے دو تین مثالوں میں ایک مثال یہ دی کہ آپ کے علی وارث کہا جاتا ہے جی. وارث تو اللہ ہے. میں نے کہا مولانا آپ حافظ قرآن ہے؟ کہنے ہاں الحمدللہ. میں نے کہا حافظ قرآن ہے تو قرآن مجید کی آیت میں آپ کو سنا دوں؟ آپ کو مجھے سنانی چاہیے تھی آیتیں، اس لیے کہ آپ حافظ قرآن ہیں. میں آپ کو ایک آیت سنا دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی اللہ وارث ہوتا ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے نا. اللہ وارث ہے، اس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے. کتاب خدا کافی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. یہ بول کون رہا ہے؟ اس کا یہ جملہ بہت اچھا جملہ ہے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ کافی ہے، بڑا اچھا جملہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں کہا ہے اللہ نے کہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوں. اللہ کافی ہے، بہت اچھا جملہ ہے، آیت ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کہتے قرآن کافی ہے، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مگر یہ بول کون رہا ہے؟ یہ بولنے والے نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ بھائی یہ جملہ بولے اللہ کافی ہے، یہ جملہ بولے اگر کوئی اللہ کافی ہے، کون بولے گا؟ یہ جملہ بولے تو مصطفیٰ بولے اور مرتضیٰ بولے، نبی بولے کہ اللہ کافی ہے. قرآن کافی ہے یہ نبی بولے، قرآن کافی ہے یہ علی بولے. میں اور آپ کیسے قرآن کافی ہے کہہ دیں گے؟ یا مجھ جیسے لوگ کیسے کہہ دیں گے؟ الف لام میم ترجمہ جا کے دیکھ لیجئے، الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے. کاف ہا یا عین صاد دیکھ لیجئے، وہ ترجمہ لکھا ہوا ہے. الف لام را وہی ترجمہ لکھا ہوا ہے. جو حروف تہجی کا ترجمہ نہ کر پائے، ہم الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر سکتے تو قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ تو قرآن کافی ہے کہ جملہ بولے تو نبی بولے، قرآن کافی ہے کہ جملہ بولے تو علی بولے، اللہ کافی ہے کہ جملہ بولے تو نبی بولے. جی وہ جس اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کافی ہے قرآن میں، وہی اللہ تو کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ قرآن میں تضاد نہیں ہے. میں دقت چاہوں گا قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والوں سے. ایک جانب قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے الیس اللہ کاف عبدہ، کیا اے میرے بندے تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اور وہی قرآن کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، جب تم اللہ کی طرف آنا چاہو تو وسیلے کو تلاش کرو. وہی قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب مجھ سے جو دعا مانگو، اللہ نے اپنے حبیب سے دو بڑی پیاری دعائیں منگوائی ہیں. مجھ سے یہ مانگو یہ مانگو، دو چیزیں منگوائی اپنے نبی سے جو بہت روشن اور واضح. ایک تو اپنے نبی سے اللہ نے کہا کہ مجھ سے علم مانگو، مجھ سے علم مانگو. جی اب اس کی تفسیر میں جاؤں گا تو بہت حاشیہ در حاشیہ ہو جائے گا. جی زیادہ مجلس سے پڑھنے والے کے پاس مضامین بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ تو طے ہے کہ میں اس وقت کثیر السفر ہوں. آپ کے سڈنی میں بھی پوری نماز پڑھ رہا ہوں، آیا ہوں 5 دن کے لیے یہاں. جی کیونکہ سفر زیادہ ہو رہا ہے، اور سفر کیوں خامخواہ تو نہیں ہو رہا، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مجلس کا سفر ہے، بیان کا سفر ہے. تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے حبیب مجھ سے علم مانگو، تو علم مصطفیٰ
علم الہی اور ہمارا علم، یہ تینوں مختلف مفاہیم ہیں۔ ہمارا علم ہم نہیں جانتے اس پردے کے پیچھے، اس پردے کے پیچھے کیا ہے، اچھا ہی نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں اپنے مزاح سے ہٹ کے محفل پڑھ رہا ہوں نا، تو مجھے تھوڑا بہت مزاح کرنے دیجئے۔ تو اور مزاح ممبر کا مزاح بھی، ممبر مجھے پتا ہے کتنا کس حد تک ہوتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہمیں نہیں پتا نیچے والی منزل میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا تو علم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں ہم، اچھا ظاہر بین ہماری نگاہیں ہیں، ہم صاحبان بصارت تو ہیں، ابو بصیر نہیں ہے۔ ہماری نگاہیں جو ہے وہ دل کے حال تک نہیں جا رہی۔ اس وقت آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کون کیا سوچ رہا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، میں نہیں پتا اندر کیا ذہن میں کیا گزر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا علم تو ظاہر کا پابند ہے۔ ظواہر ہمارے لیے حجت اسی لیے قرار دیے گئے کہ تم ظاہر کو دیکھ کر اپنی رائے کو قائم کرنا، تمہارا کام اس سے زیادہ ہے ہی نہیں، تمہارا دائرہ کار اتنا ہے ہی نہیں۔ اور یہی تو ہمیں کہا جاتا ہے اپنی حدوں میں رہو، تم تو ظاہر دیکھ کر فیصلے کرتے ہو۔ تمہارے پاس جب باطن کی باتیں نہیں ہیں، تمہارے پاس جب جو ہے وہ باطن کا علم ہی نہیں ہے، بطن ہی تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم فیصلے بطن والے کیسے کرتے ہو؟ تم فیصلے بڑے بڑے کیسے کرتے ہو؟ تم اپنے مطابق ہی فیصلہ کرو۔ تمہارے منہ سے، تمہارے ہاتھ سے اتنی ہی بات اچھی لگتی ہے جتنے تم ہو۔ اور شاید پاکستان میں اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، میں خود اس کا یعنی اس سے میرا تعلق ہے، شکار تو نہیں ہوں اس کا، مگر میرا اس سے تعلق ہے۔ وہ جو علماء اور ذاکرین کا تناؤ اس وقت پاکستان میں ہے، تو وہ خامخواہ کا تناؤ ہے، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بزرگ علماء تو بڑا پن دکھا رہے ہیں، لیکن بعض اوقات نیچے میری سطح کے لوگ کبھی کبھی ہلکا پن دکھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل ایجاد ہو رہے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے قریب ہونا ہے، پیار کرنا ہے۔ ہم ہندو اور یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ اور پھر اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ تو بیٹھنے کو تیار ہیں، جبکہ بہت واضح اختلاف ہے ہمارے اور ان کے درمیان، لیکن اس کے بعد ہم اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، ہمیں بیٹھ نہیں پا رہے۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ملاقاتوں سے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے دیوبندی بھائیوں میں، بہت بڑا نام ہے۔ وہ شوبز کے لوگ ہیں، وہ آرٹس کے لوگوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ ان کو فون کرتے ہیں، انہیں بلا لیتے ہیں، وہ خود چلے جاتے ہیں۔ بڑے ٹیڑھے الٹے سیدھے لوگوں کو انہوں نے ٹریک پہ ڈالا ہے، بہت سے لوگوں کو ٹھیک کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نتیجہ دے رہے ہیں، وہ اس کا اثر دکھا رہے ہیں اپنی ملاقاتوں کا، ٹھیک ہے۔ میں اگر کسی ایسے بندے سے مل لوں کہ جس کی 2 مہینے پہلے کی تقریر اچھی نہیں تھی، تو میرے پر بھی اسٹیکر لگ جاتا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو بڑی مشکل میں ہوں میں اس وقت۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور میں آپ کو ایک اچھی خبر یہ دوں کہ میں کوئی 10 ایسی شخصیات ہیں، خطباء و ذاکرین ہیں پاکستان میں، جن کے بارے میں ماضی میں بہت عجیب غریب باتیں تھیں، مگر ملاقاتوں کے ذریعے سے، پیار کے ذریعے سے، محبت بانٹنے کے ذریعے سے، ابھی پچھلے دنوں ایک ایسے ذاکر نے کہ جس کے بارے میں جو ہے نا وہ بعض لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی کوئی بات کرے گا، اس نے پورا عشرہ عقیدہ توحید پر پڑھا ہے۔ اس نے ایک دن پوری مجلس میں، اس مجلس میں بیٹھا تھا، پوری مجلس نماز کی فضیلت پہ پڑھی ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ نماز کو نہیں مانتے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی اس بہتر صلوات ممکن ہے تو دیا۔ عزیزان گرامی، اتنا طے ہے کہ دو چیزیں اللہ نے اپنے حبیب سے، مضمون میں واپس پڑھوں، 2 چیزیں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا مجھ سے مانگو۔ ایک اللہ نے کہا رب زدنی علما، مجھ سے علم مانگو۔ یا اللہ قل رب زدنی علما، پوری آیت کا فقرہ یہ ہے، قل کہو مجھ سے مانگو، رب اے اللہ زدنی اضافہ فرما، علما میرے علم، اضافہ فرما میرے علم میں۔ تو نبی سے اللہ کہہ رہا ہے نا میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہماری نسبت جو ہے وہ ہم بھی مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، نبی بھی مانگ رہے ہیں ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ تو ہمارے علم میں اور نبی کے علم میں بہت موٹا سا اور واضح فرق ہے، اور اللہ کے علم میں اور نبی کے علم میں بہت موٹا سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا علم تو یہی ہے، جیسے میں مثال دی کہ ہم تو ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا۔ وہ جو شخص مولا علی سے کہہ رہا تھا نا کہ آپ جنگ ہار جائیں گے، نہ جائیے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، مولانا اس نے کہا تھا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا؟ تو آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے، ستاروں کی باتیں بتا رہا ہے مجھے،
جی میرا ستارہ گردش میں، تو اتنا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ تو اسے کچھ نہیں پتا تھا. پھر حضرت نے اس شکم پر، گھوڑی کے شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ حاملہ ہے، بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ وہ بھی اسے پتا نہیں تھا. حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا، تو آسمان کی باتیں کر رہا ہے. تو میرا علم اور ان کے علم کے اندر بہت ہی واضح فرق ہے، بہت ہی روشن فرق ہے. وہ خود مولا سے جب کسی نے کہا کہ آپ کا علم علم غیب ہے، اب علی کا جواب دیکھیے. علی کا جواب ہی نہیں، علی کا وجود ہی علی ہے. میرے مولا کا ایک ایک لمحہ علی ہے. میرے مولا کا ایک ایک لمحہ علم ہے، میرے مولا کا ایک ایک لمحہ علی ہے. اب میرے مولا کا جواب سنیں. کسی نے کہا نا کہ آپ کا علم علم غیب ہے، آپ ایسی بات ہے، کیونکہ مولا نے بتا دیا تھا میں جس جگہ پر جا رہا ہوں، اور 85 مثالیں اپنے شہیدوں کی تعداد بتا دی، وہاں کے بچنے والوں کی تعداد بتا دی. بعض روایات میں مولا نے اپنے شہیدوں کے نام بتا دیے کہ کون کون جائیں گے. کربلا کے شہیدوں کے نام نبی نے مولا علی کو بتائے تھے، مولا علی نے امام حسین کو بتایا کہ تمہارے ساتھ کون کون شہید ہوگا. ظہیر قین کو جو مولا حسین ڈھونڈ رہے تھے نا، ظہیر قین کو ڈھونڈ رہے تھے مولا، ظہیر کہاں ہے؟ اس لیے کہ مولا کے پاس نام تھا ان کا. وہ یہ کہتے میرے نانا سچا ہے، میرا بابا سچا ہے. انہوں نے کہا ہے ظہیر تمہارے ساتھ شہید ہوگا، تو یہ رہ کہاں گیا؟ جب معلوم ہوا کہ ظہیر فلاں رستے پہ جا رہے ہیں، امام نے رستہ بھی تبدیل کروایا، اس رستے پہ چلو جہاں ظہیر ہے، اور قریب جا کے پیغام بھیجا عباس بلا کے لاؤ. جب نہیں آ رہے تھے مولا کے کہنے پر تو مولا خود چلے گئے. دیکھیے حسین ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ جو علم، اس علم کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو علم تھا پہلے سے پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، کون کون شہید ہوگا، اس علم کو کیا کہیں گے؟ جی تو مولا علی سے پوچھا گیا یا علی آپ عالم غیب ہیں. مولا زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی، بسم اللہ بھی بڑی ڈھیلی ڈھیلی سی ہے. مجھے اندازہ ہے آپ کو صبح اپنے آفسوں میں بھی جانا ہے، اداروں میں بھی جانا ہے، مگر اس سے بہتر صلوات. چاہوں گا آپ سے. حضرت سے پوچھا یا علی آپ کا علم علم غیب ہے؟ مولا نے بے ساختہ فرمایا. علی کا جملہ بھی علی ہے، وہ میں جملہ کہہ رہا تھا. میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا میرا علم علم غیب نہیں ہے، میں تو صاحب غیب سے استفادہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. ایک علم جو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. مجھ سے کہو میں حبیب مجھ سے مانگو. ایک تو یہ مانگا، یہ منگوایا، دوسرے الفاظ میں اپنے حبیب سے منگوایا. یہ مانگو مجھ سے، کیا مانگو گے؟ یہ مانگو. اچھا ایک پیغام اور یہاں لے لیجئے. میرا تو کام ہے نا کہ میں کسی موقع کو جانے نہ دوں. ایک پیغام یہ لے لیجئے کہ ہمیں اپنے بڑے سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں کیا مانگنا ہے. ہم اپنی مرضی سے مانگیں گے تو ہم تو اپنی حیثیت سے مانگیں گے. کوئی بڑا ہماری رہنمائی کرے کہ ہمیں مانگنا کیا چاہیے. جب آپ جائیں نا کربلا تو پوچھیں کسی عارف سے کہ مجھے حسین سے کیا مانگنا چاہیے. بھئی یہ بچہ تو ٹرافی ہی مانگے گا نا، مانگنے سے ہی تو ذہن کا پتہ چلتا ہے نا کہ کون کس معیار کا ہے، تبھی اس کے مانگنے سے پتہ چلتا ہے کس معیار کا ہے. یہ سارے منگروں کی محفل ہے. ایک کریم کے دروازے پر بیٹھے ہیں، یہ دینے والے بہت بڑے، میں مانگنے والا اچھا نہیں ہوں. یہ جتنا اچھا میں مانگنے والا ثابت ہو گیا تو یہ میرا ہی فائدہ ہے نا. اب اللہ اپنے حبیب یہ مانگو مجھ سے، کیا مانگو؟ یہ مجھ سے مانگو. جو اب اللہ کو پسند ہے وہی چیز منگا رہا ہے نا. کیا؟ علم مانگو مجھ سے. رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. دوسری چیز کیا اللہ نے کہا مجھ سے مانگو؟ جی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. مجھ سے ایک مضبوط مددگار مانگو. بھائی مجھے کہنے دیجئے یا مجھ سے علم مانگو یا مجھ سے علی مانگو. صلوات ہیں گے محمد و آل محمد. بس ایک آخری پیغام اور فضیلت کا باب. یہ جو قطعہ ہے اس وقت جو محفل کے عنوان سے ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہیں، اور اسی طرح جہاں جہاں ہو رہی ہے محفل، یہ جڑا ہوا ہے عرش کے ساتھ، یہ جڑا ہوا ہے آسمانوں کے ساتھ، اور بڑا گہرا تعلق ہے یہاں کا وہاں کے ساتھ. شجرہ طیبہ یہاں بھی مضبوط اور شاخیں اس کی آسمانوں میں. یہ جڑا ہوا وجود ہے. اس جڑے ہوئے وجود کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے
کہ جب میرے مولا نے زمین پہ قدم رکھا نا تو 70,000 فرشتے نبی کو مبارکباد دے رہے آئے. 70,000. اس جگہ پر 70 لاکھ بھی آ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو فرشتہ ہے نا وہ مادی نہیں ہوتا، وہ مجرد مخلوق ہے. مجرد مخلوق کو جگہ نہیں چاہیے ہوتی، یعنی جگہ گھیرتا نہیں ہے وہ. جی میرا علم اور آپ کا علم مجرد ہے، مادہ نہیں ہے. میرے اور آپ کے علم میں جو باتیں اگر ہم کاغذ پر اتاریں یعنی مادہ بناتے ہیں، اس سے کاغذ مادہ ہے نا، مادے پر اگر اپنا علم اتارنا شروع کر دیں تو اس ہال سے بڑی لائبریری تیار ہو جائے گی ہم میں سے ہر ایک کے دماغ میں بیٹھی ہوئی باتوں پر. یعنی جب ہم مجرد کو مخلوق بنائیں گے، مجرد کو مادہ بنائیں گے تو وہ جگہ گھیرے گی، لیکن جب مجرد رہتی ہے تو جگہ نہیں گھیرتی. علم ہمارا جگہ کہاں گھیر رہا ہے؟ جی ہمارا علم کہاں جگہ، بہت سے لوگوں کا سر چھوٹا سا ہوتا ہے مگر سمجھدار بہت زیادہ ہوتے ہیں. جی توجہ ہے. تو یہ مادی مخلوق تو ہے نہیں، مادی وجود تو ہے نہیں جو جگہ گھیرے. تو فرشتے بھی ایسے ہی مادی نہیں ہیں، مجرد ہیں. 70,000 فرشتے زمین پر اترے ہیں امام حسین کی آمد پر، اور مبارکباد بھی دینا ہے سرکار دو جہاں کو. یہ ذہن میں رہے کہ اگر گھر کا بڑا خوش ہوتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے. سرکار کو سب سے زیادہ خوشی ہے اس وقت کہ میرا حسین میری گود میں آیا ہے. فرشتے مبارکباد دینے کے لیے نبی کو آ رہے ہیں اور صف بند کر قطاریں لگا کر نبی کو مبارکباد دے رہے ہیں. اور نگاہ بھی تو مصطفیٰ کی ہونا جو مادی ہے مگر مجرد کو دیکھ رہی ہے، جو مجرد مخلوق کو دیکھ رہی ہے سرکار کی نگاہ. صفیں باندھ کر قطاریں لگا کر فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں. جب یہ لوگ چل رہے تھے نا تو ایک فرشتے نے جس کا نام فطرس ہے، اس نے آواز دے کر کہا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس نے آواز دے کر کہا کہ تم زمین پر حسین کی مبارکباد کو جا رہے ہو، نبی کو مبارکباد دینے جا رہے ہو. میرے تو بالوں پر جل چکے ہیں، میں تو جا نہیں سکتا. تم میں سے کوئی میری مدد کرے، مجھے سہارا دے اور مجھے نیچے تک نبی کی خدمت لے جائے، آسمان سے زمین کی طرف لے آئے. تو فطرس جب قطار میں اس کا نمبر آیا نا، اس کا نام آیا کہ اب فطرس آگے بڑھے گا مبارکباد دینے کے لیے. بالوں پر جلائے ہوئے تھا. اب یہ بالوں پر جب بات ہم مادے اور مجرد کی کر رہے ہیں تو یہ بات روشن رہنی چاہیے کہ جب یہ مخلوق ہی مجرد ہے تو بالوں پر تم مادہ ہوتے ہیں، مادی چیز ہے. بالوں پر جی بال جو ہے وہ جل چکے تھے اور پر بھی اس کے جل چکے تھے. اس کا وجود ہی بدلا ہوا تھا. پرندے کا اگر آپ مادی پرندے کا اگر آپ کو تصور میں لائیں، اس کے بال جلے ہوئے ہوں، پر جلے ہوئے ہوں تو کیسی مخلوق لگ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی اس کے بالوں پر جلے ہوئے تو مجرد مخلوق ہے، مادی تو ہے نہیں. تو بال سے کیا مراد ہے اور پر سے کیا مراد ہے؟ حضرت علامہ مجلسی نے حیات القلوب کے اندر بڑا حسین جملہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بال علم جل گیا تھا اور پر عمل جل گیا تھا. ہاں، اللہ نے بال علم اور پر عمل کو جلا دیا تھا. اب اس کا علم بھی نہیں بڑھتا تھا، اسے عمل کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی. جی جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ کر دیا جی، گھر بٹھا دیا، وہ آپ انگریزی میں کچھ کہتے ہیں، گھر بٹھا دیا، پوسٹنگ نہیں جا رہی، گھر بیٹھ جاؤ، نہ تم کوئی عمل کرو گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تم نہ کوئی عمل کرو گے، نہ تمہارے علم میں کلاس میں نہیں آؤ گے. اب کل سے گھر بیٹھے رہو، تمہارے علم میں بھی اضافہ نہیں ہوگا اور تمہارے عمل میں بھی اضافہ نہیں ہوگا. اب جو شخص علم کا متلاشی ہو اور جو شخص عمل میں جو ہے وہ مسابقہ اور مقابلہ کرنے والا مزاج رکھتا ہو، اس کی تو وہ موت ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہا، اس کے علم میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا. تو فطرس کے بال علم اور پر عمل جل چکا تھا. تو فطرس نے آگے بڑھ کر کہا، یا رسول اللہ آپ کو حسین مبارک ہو. اور نبی کو جو بھی مبارکباد دے رہا تھا، نبی اس کے بدلے میں عیدی دے رہے تھے. تو نا آج بھی ہمیں لینی ہے نا، تھوڑا سا گردن ہلائی، آج عیدی لینی ہے نا ہم سب کو. تو نبی مکرم اس کو مبارکباد کے عوض عیدی عطا فرما رہے تھے. ہر ایک عیدی مختلف ہوتی ہے. اس بچے کو ممکن ہے 5 روپے میں راضی کر لیں، لیکن جو بڑا وہ جو آدمی ہوگا وہ کہے گا جی 5 روپے تو میرا کوئی گزارا نہیں، کچھ اور دیجئے. اچھا، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے عیدی بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے. اگر آپ کی تنخواہ ہو مثال کے طور پہ $1000، اللہ کرے، ٹھیک ہے، اگر $1000 آپ کی تنخواہ اور فقیر کو آپ دے رہے ہو 2 روپے پاکستانی، تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ سے گزارا نہیں ہوگا، اتنی تنخواہ لیتے ہو 2 روپے دے رہے ہو. بعض لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جی مجھے
کہ بھئی تم پریشانی کا شکار ہو، صدقہ دے دو. مولانا کیا دے دیں صدقہ؟ مرغی دے دیں. بھئی 4 لاکھ روپے تنخواہ لے دو، مرغی دو گے؟ میں تو کوئی بیل کوئی اونٹ دینا چاہیے نا. تو ہر ایک کی جو عطا ہے، یہ ہر ایک کی جو بخشش ہے وہ اس کے مطابق ہے نا. اب مبارکباد دینے والے تو فطرس ہیں، مگر انعام دینے والا تو مصطفیٰ ہے. تو سرکار تو اپنی حیثیت سے دیں گے نا. تو فطرس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آؤں. جلائے کس نے تھے بالوں پر؟ اللہ نے نا. سزا اللہ نے دی تھی نا. اب یہی تو نظام ہے معرفت کا. سزا اللہ دے رہا ہے، بخشش مصطفیٰ دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں اختیار ہے نا اللہ کے نظام کے اندر. یا اللہ مجھے اے مصطفیٰ مجھے شفا چاہیے اور مجھے شفا عطا کریں. میرا بال علم اور پر عمل جل چکا ہے. امام گہوارے میں ہے، مانگنے والا نبی سے مانگ رہا ہے. توجہ ہے. سرکار ارادہ فرماتے، سرکار ہاتھ اٹھاتے تو فوراً بال اوپر آ جاتے، فوراً ان کی حیثیت پلٹ آتی، فوراً ان کی جو پرانی کیفیت تھی وہ دوبارہ بال ہو جاتی. مگر نبی کو یہ تو بتانا ہے نا کہ مصطفیٰ سے مانگو گے حسین دے گا، حسین کے دروازے پہ جاؤ گے مصطفیٰ دے گا. سرکار نے ہماری رہنمائی فرمائی. ایک مرتبہ فطرس سے کہا کہ یہ جو جھولا جس میں حسین لیٹا ہوا ہے، حسین سے نہیں، جھولے سے، گہوارے سے. مہد کہتے ہیں عربی، مہد گہوارہ جو جھولتا ہے. گہوارے سے جا کر خود کو مس کر لو، خود کو گہوارے سے جا کے مس کر لو. اب گہوارہ اور ہے، حسین اور ہے. جو نسبتوں والے لوگ ہیں میں جملے کی قدر کریں گے. ہم نسبتوں سے جڑے لوگ ہیں نا. بھئی یہی چادر آپ اپنے بیڈ پر ڈال دیں گے تو کوئی چومے گا نہیں اس کو. یہی چادر آپ نے ممبر پہ ڈال دی تو میں چوم کے بیٹھا ہوں. وہ کیا فرق ہوا اس چادر میں؟ یہ وہاں گئی تو کوئی اور نسبت ہو گئی، اس قابل ہی نہیں کہ چوما جائے. یہاں آ گئی کوئی اور نسبت ہو گئی، تو معاملہ تو نسبت کا ہے. اب میں سنت کے لیے ایک روایت سنا رہا ہوں. حضرت عمر نے ایک دن امام حسن کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا. امام چاہ بھی رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں، اور ایک دم بٹھا لیا انہوں نے اپنے کاندھے پر. تو اصحاب نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگے میں نے سنت نبی کو ادا کیا، نبی بھی تو بٹھاتے تھے. تو یہ بات نسبت. حضرت عبداللہ ابن عمر اس ممبر کو جا کے چومتے تھے جس میں نبی بیٹھے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے امام صادق صلوات پڑھیں گے محمد ہاتھ میں سرکار کا عصا تھا. امام اعظم حضرت ابو حنیفہ نے اس عصا کو چوما. مولا صادق نے فرمایا تم نے اس کیوں چوما؟ کہنے لگے یہ نبی کے ہاتھ ہوتا تھا، نبی کی نسبت کی وجہ سے چوما. حضرت نے فرمایا تم نبی کے ہاتھ میں موجود عصا کو تو چوم رہے ہو جس میں جان نہیں ہے. میرے وجود میں تو نبی کا خون دوڑ رہا ہے. اس ہاتھ کو چومو، اس ہاتھ کو چومو. مولا نے ہاتھ بڑھایا، اس کو چومو اگر چوم رہے ہیں تو. صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ. ایک اور صلوات مولا صادق کی خوش نوی. تو میں نسبتوں کا انکار کرنے والوں کو مسلسل پیغام پر پیغام دے رہا ہوں. یہ نسبت ہے نا. اس جھولے میں حسین ہے، اس لیے نبی فرما رہے اس جھولے سے جا کے خود کو مس کر لو. جھولے میں حسین ہو یا زریح میں حسین ہو. اور بدلوں لفظ، زریح کو ہم اس لیے چومتے ہیں کہ اس میں حسین ہے. جھولے کو اس لیے چوما گیا کہ اس میں حسین ہے. ایک صاحب کہنے لگے شرک ہے، یہ زریح کو بوسہ دینا شرک ہے. تو ہم نے اسی وقت میں قرآن اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے دیے، فوراً انہوں نے چوما. میں نے یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگے قرآن کو چوما. میں نے قرآن تو اندر ہے. کھولیں گے الفاظ تو اندر ہے. یہ تو جلد ہے، یہ تو جزدان ہے، یہ تو قرآن کا جو ہے وہ غلاف ہے. تم نے اسی کو چوم لیا کیونکہ قرآن سے نسبت ہے. میں نے کہا یہی ہم سمجھا رہے تھے آپ. توجہ ہے. گہوارے سے سرکار نے فرمایا فطرس جاؤ اپنے آپ کو گہوارے سے مس کر لو. اور فطرس نے جب اپنے آپ کو گہوارے سے مس کیا تو فطرس کے بال علم اور پر عمل بحال ہونا شروع ہوئے. آیا تھا کاندھوں پر بیٹھ کر، گیا ہے پڑوں سے اڑ کر. اور یہاں میرے مولا نبی نے فطرس کو شفا عطا فرمائی بطفیل حسین ابن علی. بس شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ.
علی شہنشاہ عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو بھی اپنے بال علم اور پر عمل اگر بحال کرنے ہیں، اپنا علم بھی مسلسل بحال رکھنا ہے، اپنا عمل بھی مسلسل باقی رکھنا ہے، تو ہمیں حسین سے خود کو مس کرنا پڑے گا۔ اور مولا حسین تو بہت بڑا وجود ہے، مولا سے جڑی ہوئی چیزوں سے خود کو مس کرنا ہوگا۔ لہذا کربلا انشاءاللہ آپ سب ہم جائیں گے۔ اللہ ہمیں امام حسین کے ذریعہ اقدس کی زیارت کا شرف عطا فرمائے اور بار بار اس شرف سے سرفراز فرمائے۔ یا اللہ اس محفل پر اپنا کرم نازل فرما، رحم نازل فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو برطرف فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، علم میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے اس ادارے کی جو تعمیرات کا مراحل ہیں ان کو جلد سے جلد مکمل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کو ہم سے راضی فرما، حضرت خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔